کئی فاروق اعظم سے کئی، اور آپ ہیں انتی عقیدت میں ڈوبے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو پتا نہیں ہے۔ کوئی پیر مورتی کی پوجا کرے تو اس کے پیچھے جاؤ، کہے جاؤ نماز معاف ہو گئی تو اس کے پیچھے جاؤ۔ کیا ہے ایمان کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے یا نہیں؟ کتنے تماشے کرو گے اہل سنت کے نام پر، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، پھر تم ان کو سادات مان رہے ہو پوجا کرنے والوں کو۔ ہمارے یہاں سجدوں کا بڑا احترام ہے، سادات کی بڑی تعظیم ہے۔ ارے سجاد کے پیر کی جوتی ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن سنو وہ سجاد جو علی مرتضیٰ کے راستے کو چھوڑ دے وہ سجاد ہو ہی نہیں سکتا۔ علی تو تلوار لے کر بتوں کے خلاف جہاد کرے، اور یہ کیسے سادات ہیں جو بتوں کی مندروں کی پوجا کرنے جا رہے ہیں اور تم انہیں پیر مان رہے ہو۔ کوئی علماء بولے تو تم کہتے ہو سادات کے گستاخ ہے۔ اس کے رگوں میں علی کا خون ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایرا گہرا ہوگا، کسی اور کے خون کا ہوگا جو بتوں کا پجاری ہے۔ اس لیے کہ علی کا خون تو اتنا باغیرت ہے۔ ارے معاویہ کا بیٹا اگر دین کا مذاق اڑاتا ہے تو حسین 6 مہینے کا معصوم بچہ لے کر کربلا میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمارے نزدیک بچے کی اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت ہے۔ اگر دین بچانے کے لیے، توحید بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے معصوم بچہ قربان کرنا پڑے ہم قربان کر دیں گے، لیکن دین کا مذاق اڑنے نہیں دیں گے۔ یہ علی کا خون ہے، علی کے خون کی پہچان ہے۔ ہر جھوٹا لچا لٹھنگا سید بن کر آتا ہے اور تم اس کی ہر چیز قبول کر لیتے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں میری تقریر کا ذمہ دار تنہا میں ہوں، میرا نام سید امین القادری ہے، جو تمہارے علاقے میں ضیاء الدین نام کا ایک آدمی ہے جو رہتا ہے کہیں پر، اس کا نام مجھے پتا چلا۔ میرے برادر محترم خلیفہ حضور تاج الشریعہ شبیر پٹیل نے مجھے بتایا کہ مورتی کی پوجا وہ کر رہا ہے، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی، تم مرید ہو رہے ہو، باپو باپو کہہ کے پیچھے جا رہے ہو، تمہیں نہیں پتا؟ ارے نادانو، مختوم اشرف کی صحبت میں جو بلی رہتی تھی، بلی، اس کو بھی حق اور باطل کا فرق آ گیا تھا، حق و باطل کی تمیز آ گئی تھی۔ سید کی صحبت میں رہنے والی جب بلی مشرک اور مومن کو پہچان لیتی ہے، یہ کیسا سید ہے جو مورتی پوجا کر رہا ہے؟ علی کا خون نہیں ہے، علی کا خون نہیں ہے۔ اس اسٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے ان میں سے میری گفتگو کا کوئی ذمہ دار نہیں، میں ذمہ دار، مجھے کرو جو کرنا ہے، مارنا ہے مارو، گالیاں دینا ہے دو، میں علی کی اولاد ہوں، حق بولوں گا، حسین کی اولاد ہوں، حق بولوں گا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا جب میں اس ظالم کو جو ہے وہ آرتی اتارتے دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں سنیت بدنام ہو رہی ہے، تمہیں فکر نہیں؟ اندھی عقیدت میں نہ جاؤ، جو سچے سادات ہیں علی مرتضیٰ کے نقش قدم پر ہے، جو امام حسین کے نقش قدم پر ہے، ان کے پیر بھی دھو کر کے پی لو تو تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن جنہوں نے علی کی راہ چھوڑ دی انہیں ٹھوکر سے اڑا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، ایسوں کا احترام کرو گے تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور میری اس گفتگو کو پھیلاؤ اور اس کے مریدین کو بتاؤ کہ اس سے بیعت چھوڑ دیں۔ اگر اب بھی وہ اس کو مسلمان مانتے ہیں تو ان کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ حالانکہ میری اس سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی بات چیت نہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ مورتی سے جو ہے وہ آرتی اتار رہا، استغفر اللہ۔ مسلمانوں، علی نے تو تلواریں اٹھائی مشرکوں کے خلاف، علی نے بت توڑے۔ دیکھو آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، فتح مکہ کے دن میرے نبی نے علی کو اپنے کاندھے پر چڑھایا، اکالی بت توڑ دو۔ ارے جس کو باپ توڑ دے اس کو بیٹا چاہ سکتا ہے؟ جو سچا وفادار بیٹا ہوگا، جس کا بائیکاٹ باپ کرے، کیا بیٹا اس کو پسند کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کیا ہے؟ علی نے تو کعبے پہ رکھے ہوئے توڑ دیے۔ ارے کعبے پہ رکھے ہوئے توڑ دیے اور تم ہندوستان کے پوچھ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہاں ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ